دو آدمی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اور زیارت کے لیے گئے. ان کے علاقے میں پہنچے, پوچھا لوگوں سے کہ یہاں ایک صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ کے ساتھ بہت سے موقعوں پر ساتھ رہے, آپ کے ساتھ بہت سے موقعوں پر ساتھ رہے, ہم ان صحابی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس طرف ان کا مکان ہے, یہاں جائیے, ان سے ملاقات ہو جائے گی. پہنچے وہاں مکان پر, ملاقات ہوئی. پوچھا ان دونوں نے کہ آپ ہی صحابی ہیں؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں تو صحابی نہیں ہوں, میں صحابی نہیں ہوں. آپ کا نام سلمان فارسی ہے؟ کہ ہاں نام تو میرا یہی ہے, نام تو میرا یہی ہے. ایک اکیلے ہیں فارس کے, لیکن یہ فرمایا کہ میں صحابی نہیں ہوں. تو یہ دونوں آپس میں کہنے لگے کہ ہم غلط آ گئے ہیں, یہ وہ آدمی نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں صحابی نہیں ہوں, میں صحابی نہیں ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے, ہم تو اپنا تعارف خود کرا دیں, ہم تو اپنا تعارف خود کرا دیتے ہیں. مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل کو چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو چھپاتا ہے. اپنے آپ کو ظاہر کرنا, کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا اپنے عمل کا شرک سمجھتا ہے کہ میرے عمل کا شرک ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں. جب وہ جانے لگے تو سلمان فارسی نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم جن کی تلاش میں تھے وہ آپ نہیں ہیں. اور فرمایا کہ میں ہوں وہ سلمان فارسی, مگر صحابی نہیں ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا, آپ کی صحبت کا موقع نہیں ملا؟ تو فرمانے لگے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, اور ایسا وقت گزارا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا تھا ان دو کے ساتھ. اتنا ہمیں موقع ملا ہے, اتنا ہمیں موقع ملا ہے کہ کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنا ہمیں موقع ملا ہے آپ کے ساتھ. لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں. تو فرمانے لگے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے, پھر فیصلہ ہوگا صحابی ہونے یا نہ ہونے کا. ہم اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابی ہیں. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اپنے عمل میں ایسے مخلص تھے, صحابہ اپنے عمل میں ایسے مخلص تھے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اخلاص سے قبول کرواتے تھے, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اخلاص کے ساتھ قبول کرواتے تھے. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہم میں سے ہر عمل کرنے والا کبھی اس بات پر اعتماد نہ کرے کہ میرا یہ عمل ہے, یہ میری یہ قربانی ہے, یہ میرا یہ عمل ہے, میری یہ قربانی ہے. کہ ترقی وہ کرتے ہیں جن کی نظر اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے, دوسروں کی قربانی پر ہوتی ہے. نظر اپنی کوتاہیوں پر اور دوسروں کی قربانیوں پر وہ ترقی کرتے ہیں. وہ تاجر آگے بڑھتا ہے جو اپنی کمی دیکھتا ہے اور دوسروں کی ترقی دیکھتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. جب یہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنی کمی دیکھے اور دوسروں کی ترقی دیکھے تو دنیا میں آگے بڑھ جاتا ہے.
تو دین میں وہ آدمی کتنی ترقی کرے گا جو اپنی کوتاہیاں دیکھے اور دوسروں کی خوبیاں دیکھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اوامر میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ ایمان تمام صفات کے اندر دیکھا جائے گا. یہ ایمان تمام صفات میں دیکھا جائے گا، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ دین کی تمام شاخیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. دین کی تمام شاخیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. جس شاخ کا اس تنے سے تعلق نہیں ہے، جس شاخ کے اس تنے سے تعلق نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. وہ دین نہیں ہے جس کے اس تنے سے تعلق نہیں ہے. اس لیے دین کے تمام شعبوں میں اخلاص مطلوب ہے. جسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے. بنیادی فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ تمام اوامر میں اللہ کا سب سے بڑا امر ہے، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اللہ پر ایمان لانا. یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو کہ صحابہ کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ کو حکم ہے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو تذکروں میں لاؤ. اس کو تذکروں میں لاؤ. اس لیے کہ جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک اعمال میں اخلاص پیدا نہ ہوگا. اعمال میں اخلاص پیدا نہ ہوگا جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نہ نکلے. اس لیے کہ آدمی جس ذات سے متاثر ہوتا ہے اپنے عمل کو اس کے لیے کر دیتا ہے. اپنے عمل کو اس کے لیے کر دیتا ہے جس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کی دعوت کے ذریعے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالا جائے. کہ اعمال میں اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا. اعمال میں اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا. اعمال میں اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا. ہر سمجھتے تھے کہ اعمال میں ریا پیدا ہوتا ہے یقین کے ضعف سے. اعمال میں ریا پیدا ہوتا ہے یقین کے ضعف سے. اعمال کے اندر ریا پیدا ہوتا ہے یقین کے ضعف سے. اس لیے احادیث میں اور صحابہ اکرام کے سوالات میں اخلاص کو عجیبی طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرنے لگے اور گناہ سے تجھے غم ہونے لگے تو جان لے کہ تو مومن ہے. جان لے کہ تو مومن ہے. جب نیکی تجھے خوش کرنے لگے اور گناہ سے تجھے غم ہونے لگے جان لے کہ تو مومن ہے. اس لیے ایمان اور اخلاص یہ دونوں عمل کے ساتھ بنیادی فریضے ہیں. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. اسی لیے فرمایا کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. ادنا ریا بھی
ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے، یعنی ریا شرک ہے اور اخلاص ایمان ہے، ریا شرک ہے اور اخلاص ایمان ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو اتنا ایمان اس کے عمل کو شرک سے بچا لے، اس کے عمل کو شرک سے بچا لے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے کہ اس کا یہ ایمان اس کے عمل کو شرک سے بچا لے، اس لیے کہ شرک حرام ہے۔ اور اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے۔ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا ہے، کہیں ایمان کو تقوی فرمایا ہے، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، کہ ایمان والے، اللہ نے ایمان والوں کو جمایا تقوی کے کلمے پر، اللہ نے جمایا ایمان والوں کو تقوی کے کلمے پر، کیونکہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں۔ کہیں ایمان کو تقوی فرمایا، کہیں ایمان کو اخلاص فرمایا، کہیں ایمان کو نماز فرمایا، لو نماز کا نام بھی قرآن میں ایمان فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں ان کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتے، جو لوگ آتے ہیں حکم سے حکم کی طرف اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ صحابہ حکم سے حکم کی طرف آئے کہ بیت المقدس سے رخ پھیرا بیت اللہ کی طرف، یہ حکم سے حکم کی طرف آنا تھا، تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری کسی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ جو تم نے پہلے کیا وہ بھی حکم سے کیا، جو اب کر رہے ہو وہ بھی حکم سے کر رہے۔ سنو، یہاں نماز کو بھی ایمان فرمایا، اس لیے ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ صحابہ کرام کے تقوی کے واقعات خوب پڑھا کرو تاکہ اپنے عمل کو ان کے عمل پر پیش کیا جائے، اپنے عمل کو ان کے عمل پر پیش کیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کے تقوی کے واقعات پڑھا کرو، پھر اپنے عمل کو ان کے عمل پر پیش کرو۔ یوں نہ کہو کہ وہ صحابہ تھے ہم صحابہ نہیں ہیں، یہ نہ کہو۔ یہ سوچ عبادات اور اخلاق اور دعوت کی سطح کو گرانے والی سوچ ہے۔ دعوت اور عبادت اور اخلاق کو کے معیار کو گرانے والی سوچ ہے یہ کہ وہ صحابہ تھے ہم صحابہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ یقین کی سزا میں بھی گراوٹ آئے گی اگر یہ سوچ لیا کہ ہم صحابہ نہیں ہیں وہ صحابہ تھے۔ ہر فرماتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ جتنی غیبی نصرتیں ہوئی ہیں انہیں اس یقین کے ساتھ بیان کیا کرو کہ آج بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، آج بھی اللہ ہمارے ساتھ یہ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ خیال کیا کہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تو اتنا سوچنا بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، اتنا سوچنے بھی اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کی مدد 10 کے برابر ہوگی، ایک مومن کی مدد 10 کے برابر۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے 10 یا ان میں سے 10؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 10، تم میں سے 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی، تم میں سے 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا،
عمل پر ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50۔ 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر، اور 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد۔ اس لیے یہ سوچنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ کے زمانے میں ہو چکا وہ آئندہ نہیں ہوگا، یہ سوچنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا۔ سمجھتے تھے کہ وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں، وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہے کہ معیار صحابہ ہیں، معیار صحابہ ہیں۔ جتنا صحابہ کو بیان کرو گے اس قدر عمل میں کمال پیدا ہوگا۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ان کے پچھلوں کے طریقوں میں ہے، امت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے۔ فرماتے تھے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے، جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے، کہ امت کی اصلاح نہ ہوگی اس وقت تک جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔